اکثر میرے پاس کلائنٹس آتے ہیں لڑکیاں کہ میں ڈیورس لینا چاہتی ہوں. کبھی ایک کیس فار انسٹنس تھا کہ وہ کو انہیریٹ، اس کا مسئلہ یہ تھا کہ اس کے نام گھر نہیں کر رہا تھا، کچھ منی ڈسپیوٹ تھا. تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا ادروائز تمہارا شوہر تمہارے ساتھ صحیح ہے؟ ہاں جی ادروائز وہ بہت اچھا ہے، بس یہ اس نے 2-4 چیزیں مجھے پرومس کی تھی نہیں کرا جس سے میں اس طلاق لینا چاہتی ہوں. ادروائز ویسے بالکل ٹھیک ہے، صرف کبھی کبھی مارتا ہے. That's normal. اور یہ بھی خواتین جب جو مار کھاتی ہیں نا، تھپڑ وغیرہ تو کھاتی رہیں گی 10 سال تک کھاتی رہیں گی، جب تک ہڈی پسلی نہیں ٹوٹے گی تب ان کو خیال آئے گا او یہ تو کچھ زیادہ ہو گیا. So I think that's when we need to go. And again, a lot of women also then don't want to take the criminal route. وہ صرف آتی ہیں ہمارے پاس کہ آپ فیملی لا کے اس میں رہتے ہوئے آپ میں شادی سے نکلنا چاہتے ہیں. So they just want to get out of that abusive relationship. So they don't want to get into any other criminal process. The husband، وہ تو میرے بچوں کا باپ ہے، ٹھیک ہے سمجھ میں آتی ہے باتیں، سارا کچھ آتا ہے، لیکن یہ بھی پھر ہم سوچتے ہیں کہ when will they stop? Because women also don't have a safety net, right? The thing is, where are they supposed to give? اب وہ عورت ایک فائنینشلی انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، وہ آدمی پہ ڈیپینڈنٹ ہے، تو وہ بہت ساری چیزیں سوچتی ہے کہ بچوں کو لے کے میں کہاں جاؤں گی. بہت ساری اپرچونیٹیز کا اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا، تم کر سکتی ہو. تو ہمارے پاس جو خواتین جو ہمارے پاس شیلٹر میں رہ رہی ہوتی ہے، ہمارا ایک مقصد تو چلو ان کا جو امیڈیٹ کرائسس ہے اس کو ریزالو کرنا ہے، پھر ہمارا یہ بھی مقصد ہوتا ہے کہ ان کو آپ دکھائیں کہ دنیا کے اندر شادی کے علاوہ بھی آپ کے پاس اور ایونیوز. A lot of women, because they don't have choice, they'll choose to marry again. Like once they get out of a bad marriage, they think the only form of security that they're going to have is to remarry. تو جب ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ نہیں شاید میں دنیا میں اور بھی کچھ کر سکتی ہوں، تو ہم ان کو مختلف اسکلس سے انٹروڈیوس کروائیں گے، ان کو اویئرنیس دیں گے مختلف ٹاپکس کے اوپر، تاکہ تھوڑا سا ان کو ان کا ورلڈ ویو جو ہے نا وہ ایکسپینڈ کرے کہ اچھا دنیا میں اچھا خواتین بھی یہ کر سکتی ہیں. So we also invite women, for example, who are doing something which is sort of like unusual in the sense کہ اگر کریم یا اوبر ڈرائیورس کوئی خاتون ہیں تو ہم اس کو بلا کے خواتین سے بات کرو. So they know کہ اچھا یہ ساری چیزیں بھی ہو سکتی ہیں. They can become drivers also. Again, drivers is something which is only associated with men, جو یہ خواتین آتی ہیں, what type of backgrounds they have? Do they come from like urban cities like Lahore and women from privileged houses, or are these women from a background کہ جہاں they don't even have education and they don't understand? Because the way you are telling me, it means کہ اگر میرے جیسی لڑکی جائے گی تو اس کو یہ انفارمیشن کی ضرورت نہیں ہے, but probably she still need help and support from you from the legal aspect, because مجھے خود سے نہیں پتا کہ میں نے کیسے ہیلپ لینی ہے, میں نے کیسے اس میں سے نکلنا ہے جو بھی ڈومیسٹک وائلنس میرے ساتھ ہو رہا ہے. بٹ تو اس طرح کی عورتیں بھی آتی ہیں جو پریولیجڈ گھروں سے ہوتی ہیں. I mean obviously ان کا proportion کم ہوتا ہے compared to women, but mostly women who come to us are from lower income sort of backgrounds, and they are women who are not very educated. And ان کی معلومات اس لیے کم ہوتی ہیں. لیکن میں تو اکثر کہتی ہوں کہ یہ جو خواتین ہیں I feel they're more brave than women who are from privileged backgrounds, because they're taking this step. A lot of women from privileged backgrounds are so sort of consumed by the fact کہ سوسائٹی کیا کہے گی کہ وہ نکلتی نہیں ہے. تو a lot of women کیونکہ ہم لیگل ایڈ بھی آفر کرتے ہیں تو وہ بہت ساری خواتین صرف لیگل ایڈ کے لیے ہمارے تک آ جائیں گی, لیکن کئی دفعہ ان کو خطرہ بھی ہوتا ہے, لیکن وہ شیلٹر میں نہیں رہنا چاہیں گے because that's a very big step whatever. اور بہت ساری خواتین آتی بھی ہیں جو تھوڑی سی ریسورسفل ہوتی ہیں ان کے پاس, اور وہ اپنے لیے کوئی ہاسٹل ارینج کر لیں گی, کچھ اور کر لیں گی, because this is a free of cost facility. A lot of women who come to us are because they don't have the resources to do anything else. So ان کو ہوتا ہے کہ ہم کہاں جائیں, تو وہ پھر وہ they stay here till they're able to make other arrangements, and that's why we also want to resettle them نا, کہ بھی یہاں سے نکل کے اور پھر ان کا خطرہ وہیں پہ, they can't go back to square one, right? We need to sort of they need to move forward. تو پھر ہم ان کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ options ہیں, تم لوگ یہ سیکھ لو تاکہ تم لوگ آگے سے زندگی میں یا معلومات ہی دے دیتے ہیں. We call that empowerment through information. I think وہی بہت ضروری ہوتی ہے, وہ بہت empowering ہوتی ہے خواتین, because even at home, right, the next time even if she gets remarried, اس کو پتہ ہے she's in a better position to really like say what she wants. اور ہم شیلٹر میں بھی ایسا ماحول دینا چاہتے ہیں جہاں پہ بھی انہانس ہر ڈیسیژن میکنگ پاور. ہم اس کے لیے فیصلہ نہیں کرتے, فیصلہ وہی کرتی ہے, اور اس کو ہم نے ایک ماحول دیا, اس کو اتنی عادت نہیں ہوتی نا, وہ پوچھ کرتی اب کیا کروں, کیسے ہوگا, اینڈ the thing is then that's why counseling بہت ضروری ہوتی ہے کہ بھی ان کی آپ جو کیپیسٹی ہے نا ڈیسیژن میکنگ پاور کو ہم اسٹرینتھن کریں, تاکہ وہ ہمارے پاس آ کے کہے کہ اچھا میں نے سوچا ہے اب میں یہ کرنا چاہتی ہوں. اینڈ سو therefore again consent, کیونکہ وہ گھر میں ان سے پوچھا نہیں گیا نا, کسی نے ان کی مرضی پوچھی نہیں کسی چیز کے اندر, تو وہ ان کے لیے ایک نیا کانسیپٹ ہوتا ہے کہ اچھا کوئی ہم سے پوچھ رہے کہ ہمیں کیا چاہیے, اور ہمارا تو سارا مقصد ہی اس کے اوپر ہے کہ بھی آپ کو کیا چاہیے. اب کئی دفعہ obviously فیملیز کی طرف سے خطرہ ہوتا ہے خواتین کو, فیملیز آتی ہیں وہ ہمارے پہ زور زبردستی کریں گی کہ ہم ملنا چاہتے ہیں, ہمیں ملوائیں, لیکن ہم کہیں گے ایک سیکنڈ, خاتون سے پوچھنے میں کہتی میں نے نہیں ملنا.